آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں مجیب اختر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے شکشک پرو پر افتتاحی اجلاس سے خطاب کیا۔ انہوں نے تعلیمی شعبے میں متعدد اہم اقدامات کا آغاز کیا۔ وزیر اعظم نے نجی شعبے پر زور دیا ہے کہ وہ آگے آئے اور تعلیم کے میدان میں اپنا کردار ادا کرے۔ ملک میں کووڈ سے بچاؤ کے اب تک 69 کروڑ 90 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت یابی کی قومی شرح 97.48% ہو گئی ہے۔ کیرالہ میں 8 افراد کے نیپا وائرس ٹیسٹ میں اس مرض کے جراثیم نہیں پائے گئے، اور ریلوے نے کم کرائے کے ساتھ نئے اے سی 3 ٹائر اکنامی کلاس کے ڈبوں کی شروعات کی ہے۔ کووڈ-19 کے مد نظر سامعین سے اپیل ہے کہ غفلت نہ برتیں، ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں، محفوظ رہیں اور یہ 4 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، جسمانی فاصلے کے لیے 2 گز کی دوری برقرار رکھیں، ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اور ٹیکہ لگوائیں۔ کووڈ سے متعلق جانکاری اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قومی ہیلپ لائنز کے ذریعے رابطہ قائم کریں، جس کے نمبر اس طرح ہیں: 011-2397 8046 اور 1075۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نجی شعبے پر زور دیا ہے کہ وہ آگے آئے اور تعلیمی شعبے میں اپنا کردار ادا کرے۔ جناب مودی نے کہا کہ سرکار تعلیم کے شعبے میں دور رس تبدیلیاں لانے کے لیے انتھک کوششیں کر رہی ہے تاکہ تعلیم کی روپ ریکھا کو بدلا جا سکے۔ انہوں نے کہا تعلیم کو عالمی معیار کا بنانے کے لیے تدریسی نظام کو اثر نو ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تیزی سے تبدیل ہونے والے اس دور میں اساتذہ کو بھی نئے نظام اور تکنیک کو تیزی سے سمجھنا ہوگا۔ وہ شکشک پرو کے افتتاح کے دوران تعلیمی شعبے میں متعدد اہم اقدامات کی شروعات کرنے کے بعد اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ آج ملک تعلیم کے ایک حصے کے طور پر آڈیو بکس اور ٹاکنگ بکس جیسی ٹیکنالوجی تیار کر رہا ہے۔ انہوں نے بصارت اور سماج سے محروم افراد کے لیے بھارت کی اشارے والی زبان کی لغت اور ٹاکنگ بکس اور آڈیو بکس کی شروعات کی۔ وزیر اعظم مودی نے NIPUN بھارت کے لیے اساتذہ کے تربیتی پروگرام نشٹھا کا بھی آغاز کیا۔ ودیانجلی پورٹل تعلیمی رضاکاروں، کارپوریٹ سماجی ذمہ داران اور اسکولوں کی ترقی وغیرہ میں مددگار ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ قوم ڈیجیٹل تعلیمی معیار یعنی NDR تعلیم کے شعبے میں نابرابری ختم کرنے میں ایک بڑا کردار ادا کرے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جن اقدامات کی شروعات کی گئی ہے وہ مستقبل میں تعلیم کے شعبے کی روپ ریکھا طے کریں گے۔ وزیر اعظم نے قومی ایوارڈ حاصل کرنے والے اساتذہ کو مبارکباد دی اور مشکل حالات میں کام کرنے کے لیے ان کی تعریف کی۔ جناب مودی نے کہا کہ وہ ان کے کام کو محض ایک پیشہ نہیں سمجھتے بلکہ ان کے لیے تدریس کا کام ایک مقدس فریضہ ہے۔ اس موقع پر مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان، وزرائے مملکت انوپما دیوی، ڈاکٹر سبھاش سرکار اور ڈاکٹر راج کمار رنجن سنگھ بھی موجود تھے۔ ملک بھر میں جاری ٹیکہ کاری مہم کے تحت کووڈ سے بچاؤ کے اب تک 69 کروڑ 90 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1 کروڑ 13 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ مرکزی وزارت صحت نے ایک بیان میں بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران پورے ملک سے کووڈ-19 کے 31,948 نئے معاملات کا پتہ چلا ہے۔ وزارت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں 42,000 سے زیادہ مریض روح صحت ہوئے ہیں اور اس طرح مجموعی طور پر 3 کروڑ 22 لاکھ سے زیادہ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ روح صحت ہونے کی شرح 97.48% ہو گئی ہے۔ وزارت نے یہ بھی بتایا کہ مجموعی طور پر کووڈ-19 کے 53 کروڑ 31 لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ صرف کل ہی 15,26,000 ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 290 اموات کی خبر ملی ہے اور اس طرح اس وبا سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 4,41,042 ہو گئی ہے۔ وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر نے زور دیا ہے کہ زراعت کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، سائنسی تحقیق اور معلومات کے ساتھ منسلک کیا جانا چاہیے۔ کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے زراعت کی وزارت کے اقدامات اور اسکیموں سے متعلق وزرائے اعلیٰ کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب تومر نے اس بات پر زور دیا کہ مرکزی سرکار اور ریاستی سرکاریں معیشت کو فروغ دینے کے لیے زراعت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں۔
وزیر زراعت نے بتایا کہ ان کی وزارت نے 5.5 کروڑ کسانوں کے بارے میں اعداد و شمار جمع کیے ہیں اور اسے بڑھا کر اس سال دسمبر تک 8 کروڑ کر دیا جائے گا۔ مرکزی سرکار نے کہا ہے کہ خریف کے موجودہ مارکیٹنگ موسم کے دوران سرکاری طور پر خریداری سے 1 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ کسانوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ کم از کم امدادی قیمت پر 1,68,000 کروڑ مالیت روپے کی خریداری کی گئی۔ صارفین کے امور کی وزارت نے بتایا کہ اس مہینے کی 5 تاریخ تک 889 لاکھ ٹن سے زیادہ دھان خریدا جا چکا تھا، جبکہ پچھلے سال کے اسی عرصے میں تقریباً 764 لاکھ ٹن دھان خریدا گیا تھا۔ دھان کی خریداری سے ایک نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے اور 2019-20 کے دوران 773 لاکھ ٹن کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ 2020-22 کے ربیع کی مارکیٹنگ کے موسم کے دوران 433 لاکھ ٹن سے زیادہ گیہوں خریدا گیا، جبکہ پچھلے سال اسی موسم میں تقریباً 390 لاکھ ٹن کی خریداری ہوئی تھی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کیرالہ کی وزیر صحت وینا جارج نے کہا ہے کہ پونے کے قومی انسٹی ٹیوٹ آف ویرولوجی کو نیفا وائرس کے جانچ کے لیے بھیجے گئے 8 افراد کے نتائج میں اس مرض کے جراثیم نہیں پائے گئے ہیں۔ اس جانچ میں بیمار شدہ بچے کے وائرس کا نمونہ بھی شامل تھا، جس کی اتوار کے روز اس بیماری کے سبب موت ہو گئی تھی۔ آج صبح کوزی کوڈ میں میڈیا کے افراد کو تفصیل بتاتے ہوئے محترمہ جارج نے کہا کہ اس نتائج سے اس مرحلے میں راحت ملی ہے۔ کوزی کوڈ کے میڈیکل کالج اسپتال میں قائم کی گئی لیب سہولیات میں مزید 5 نمونوں کی جانچ کی جا رہی ہے۔ خود موصوف نے کہا کہ رابطے میں آنے والے افراد کا زور و شور سے پتہ لگایا جا رہا ہے اور علاقے میں آج گھر گھر نگرانی شروع کر دی گئی ہے۔ ریلوے نے کل سے کم کرایے والی اکنامی کلاس کے نئے AC 3 ٹائر کی کوچ کی شروعات کی ہے اور یہ ڈبہ کل پہلی مرتبہ پریاگ راج ٹرین نمبر 02403 میں لگایا گیا ہے۔ ریلوے کی وزارت نے کہا ہے کہ نئے AC اکنامی کوچ میں 83 برتھ ہیں، جبکہ پہلے والے 3 AC کوچ میں 72 برتھ ہوتے ہیں۔ اس نئے اکنامی کلاس کوچ کا کرایہ 3 AC کوچ سے تقریباً 8% کم ہے۔ وزارت نے کہا کہ مزید 2 ٹرینوں نئی دلی لکھنؤ AC اسپیشل اور لکھنؤ میل میں یہ ڈبے لگائے جائیں گے۔ ابتدائی طور پر ریل کوچ فیکٹری کپورتھلا میں 50 نئے اکنامی کوچ تیار کیے گئے ہیں، جو مختلف زون میں میل اور ایکسپریس ٹرینوں میں لگائے جائیں گے۔ 2021 میں بھارت کی برکس کی جاری صدارت کے حصے کے طور پر وزیر اعظم نریندر مودی اس مہینے کی 9 تاریخ کو ورچوئل طریقے سے برکس سربراہ کانفرنس کے 13ویں اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اس میٹنگ میں برازیل کے صدر جائر بولسونارو، روس کے صدر ولادیمیر پوتن، چین کے صدر ژی جن پنگ اور جنوبی افریقہ کے صدر سیرل راماپوسا شرکت کریں گے۔ اس سربراہ کانفرنس کا موضوع ہے برکس @15 تسلسل، استحکام اور اتفاق رائے کے لیے بین برکس تعاون۔ بھارت نے 4 ترجیحی شعبوں کو اجاگر کیا ہے۔ ان میں کثیر جہتی نظام میں اصلاحات، انسداد دہشت گردی، پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے ڈیجیٹل اور ٹیکنالوجی کا استعمال اور عوام سے عوام کے تبادلے شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے روش ہسنہ کے موقع پر اسرائیل کے وزیر اعظم نفتالی بینٹ، عوام دوست اسرائیل اور پوری دنیا کے یہودی عوام کو مبارکباد پیش کی ہے۔ روش ہسنہ کو یہودی کے نئے سال سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، جو یہودیت کے لیے ایک نہایت ہی مبارک دن ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش نے کووڈ-19 کے ٹیکے کی دوسری خوراک دینے کے لیے آج سے ٹیکہ کاری کی ایک بڑی مہم شروع کی ہے۔ یہ مہم اس مہینے کی 12 تاریخ تک جاری رہے گی۔ ٹیکے کی دوسری خوراک انہی مرکزوں پر دی جائے گی جہاں پچھلے مہینے پہلی خوراک دی گئی تھی۔ اس مہم کے دوران لگ بھگ 35 لاکھ افراد کو دوسری خوراک دی جانے کی امید ہے۔ ذرائع ابلاغ کی ان خبروں کے بارے میں کہ افغانستان میں نئی سرکار کی تشکیل کی تقریب میں شرکت کے لیے طالبان نے چین، پاکستان، روس، ترکی، ایران اور قطر کو مدعو کیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے کچھ نہیں کہا ہے۔ اس معاملے پر میڈیا کی خبروں پر چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ویبن نے رائے دہی کرنے سے انکار کر دیا۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے شکشک پرو پر افتتاحی اجلاس سے خطاب کیا۔ انہوں نے تعلیمی شعبے میں متعدد اہم اقدامات کا آغاز کیا۔ وزیر اعظم نے نجی شعبے پر زور دیا ہے کہ وہ آگے آئے اور تعلیم کے میدان میں اپنا کردار ادا کرے۔ ملک میں کووڈ سے بچاؤ کے اب تک 69 کروڑ 90 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت یابی کی قومی شرح 97.48% ہو گئی ہے اور کیرالہ میں 8 افراد کے نیپا وائرس ٹیسٹ میں اس مرض کے جراثیم نہیں پائے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلیٹن ختم ہوا۔